اس رات جب تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھی، تمہارا تکیہ تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہا تھا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے اسٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکے تھے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی تھا جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی تھا جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کے لے کے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پرائی نہیں ہوتے، اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتی ہو، تمہیں پہلے اپنے خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان محبت کی اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے، وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کے جانب موڑ دے گا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتی میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہاری ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہیں ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گی تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے، پھر انسان سجدوں کی اور اشکوں کی انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک کر بس اللہ کو بار بار پکارتی ہے، پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتی ہے
نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بیٹھے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنکھیں موضوع کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے اللہ ہمارے جانب دیکھے، ہم سے بات ہی کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو، نہ ہی کوئی بیچ میں خلل آئے، نہ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ ہی کوئی گلہ، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی شکست باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ہزار صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے، پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے موضوع کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر سے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکن کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کیا پتہ اللہ تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو، کیا پتہ اس آزمائش میں تمہاری تکلیف کا حل چھپا ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے موضوع کا وسیلہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ کہ نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ جانتی ہو موضوع کیسے ہوتی ہے؟ جب تم اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہو اور جلد بازی نہیں کرتی، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذرائع کی طرف موڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتی ہیں۔ موضوع اچانک نہیں ہوا کرتی اور تم قدم با قدم اللہ کی کن کی طرف بڑھتے چلے جاتی ہو۔ موضوع کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ سنو اے تہجد میں رونے والی خاموش لڑکی، صبر کرو، اللہ تمہاری طرف کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ یقین کرو، اللہ تمہاری سجدوں میں لی ہوئی سرگوشی سے اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر کا وقت بھی رکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کی، اسی لیے تو وہ تمہیں بار بار آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تم نادان ضرور ہو مگر اللہ نے تہجد میں تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ صبر کی امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہی رکھی ہے۔ تم مایوس نہیں ہو سکتی، تمہارا یقین تو اللہ ہے نا۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ آنسو جو اس کے لیے بہائے جاتے ہیں اس آنسوؤں کو پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھے گا جو صرف اسی سے مانگی گئی ہے۔ وہ ان سجدوں کو کیسے بھولے گا جو تکلیف میں صرف اسی کے آگے جھکی ہے۔ وہ سب دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ اب بہت جلد آسمان سے تمہارے صبر کا صلہ آنے والا ہے۔ اللہ تمہارے سارے دکھ ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ خوشیوں کی بارش کر کے تمہارے سارے غم دھو دے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو، دیکھو کچھ بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ اب تو تمہارے زندگی میں معجزہ ہوگا۔ اب تم خوشیوں کو اپنے زندگی میں آنا دیکھو گے۔
میرا اللہ تو رحیم ہے، وہ تکلیف دیتا ہے تو ختم کرنے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ غم دیتا ہے تو خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ بے شک ہر غم کے بعد اللہ نے آسانی بھی دی ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔